اس نے افتخار کے بے جان وجود پر ایک نگاہ ڈالی۔ ہسپتال کے اس کمرے سے باہر آ گئے۔ جاذب نے اپنے دوست علی کو کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ نومی اور زرار کو بھی ساتھ لیتا آئے۔ ابھی 10 منٹ گزرے تھے کہ وہ تینوں وہاں پہنچ گئے۔ ان تینوں کو ایڈریس دیا اور کہا کہ ان کے لواحقین کو خبر کر دیں، اور اب وہ کاؤنٹر پہ جا کے ہاسپٹل کے بلز کی ادائیگی کرنے لگا۔ آپ بھی آئیں، چلتے ہیں، میں آپ کو گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، پھر واپس آ جاؤں گا۔ بریرہ بہت مشکل سے اس بینچ سے اٹھی اور بوجھل قدموں کو گھسیٹتی ہوئی جاذب کے پیچھے چلنے لگی۔ جسم پہ زخموں کے نشان تو بہت تھے، کہیں جلنے کے، کہیں کٹنے کے، پر اب جو ضرب لگی وہ بہت کاری تھی۔ کار میں بیٹھتے جاذب بولا، سوری آپی، میں نہیں جانتا تھا کہ اس شخص کا آپ کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، آپ کے ماضی کا ایک بہت رنجیدہ پہلو ہے۔ یقیناً آپ اس وقت بہت کرب سے گزر رہی ہیں۔ نہیں جاذب، مجھے اس شخص سے کوئی انسیت نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ کاش کہ انسیت بہت زیادہ ہوتی، پر کبھی افتخار جلال نے مجھے یہ موقع ہی نہیں دیا تھا۔ اس کی بدعمالی نے ہی اس کی جان لے لی۔ شراب نے اس کی روح کو ناقص کر دیا تھا، اسے اچھے اور برے کی تمیز بھلا دی۔ وہ صحیح اور غلط میں تمیز ہی نہیں کر سکتا تھا، اور آہستہ آہستہ جسم بھی اسی میں گھلنے لگا، اور اس کا جسم بھی اسی کی بدعملی کی نذر ہو گیا۔ اللہ پاک اس کی منزل کو اس کے لیے آسان کرے اور اس کے ساتھ بہتر معاملہ کرے۔ میں اس کے لیے افتخار جلال کو معاف کرتی ہوں، کیونکہ اللہ پاک معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ بے شک آپی، اس میں کوئی شک نہیں کہ میرا رب معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ گاڑی کے رکتے ہی بریرہ نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو گھر آ چکا تھا۔ گارڈ کے دروازہ کھولتے ہی اس نے گھر میں قدم رکھا تھا اور جاذب آ چکا تھا۔ انٹرنس سے داخل ہوتے ہی اس کی نظر بی جان پر پڑی، جو ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی بریرہ کا انتظار کر رہی تھی۔ جاذب حلیمہ بیگم کو اس کے بارے میں آگاہی دے چکا تھا، اسی لیے بریرہ جب روتی ہوئی ان سے جا لپٹی تو وہ انہیں دلاسا دینے لگی۔ بی جان آج اس شخص کو دیکھ کر ہر ایک زخم ہرا ہو گیا۔ اسے تکلیف میں دیکھ کر بھی راحت نہیں ملی، دل شاد نہیں ہوا۔ آخر کیوں بی جان بیٹی؟ کیونکہ مومن کسی کو تکلیف میں دیکھ کر کبھی راحت نہیں پاتا، پھر چاہے وہ اس کا مجرم ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اسے سینے سے لگائے دلاسا دینے لگی۔ وہ ان کی سگی اولاد نہ تھی، پر وہ انہیں سب سے پیاری تھی۔ اٹھو میری جان، چلو، تمہارے آقا جان انتظار کرتے ہوں گے۔ یہ سنتے ہی اس نے اپنی دونوں آنکھیں اچھے سے پونچھی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب دونوں آقا جان کے کمرے کی طرف بڑھنے لگیں۔ ہلکی سی دستک دینے پر اندر سے آواز آئی، آ جائیں۔ بریرہ اندر داخل ہوئی۔ آقا جان معمول کے مطابق اپنی چیئر پر بیٹھے ایک کتاب ہاتھ میں لیے اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ آ جاؤ بریرہ بیٹی، کیسی ہیں آپ؟ بہت اداس ہیں، اور آپ کے آقا جان کو آپ کی آنکھوں میں یہ اداسی بالکل اچھی نہیں لگ رہی، اس لیے آپ بالکل رنجیدہ نہ ہوں۔ جی آقا جان، وہ مسکراتے ہوئے بول گئی۔ لبوں پہ جھوٹی تبسم کے کئی گلاب کھلے تھے۔ آقا جان کو وہ تمام روایات سنا رہی تھی جو کچھ دیر پہلے پیش آئی۔ وہ باغور سن رہے تھے۔ حلیمہ بیگم کمرے سے جا چکی تھیں، وہ رات کے کھانے کی تیاری میں مشغول ہو گئی۔ آقا جان بریرہ سے مخاطب ہوئے، بیٹی یہ زندگی میں نشیب و فراز تو آتے رہتے ہیں، بس ہمیں ان سے نہ ڈرنا ہے، نہ گھبرانا ہے، نہ امید بھی نہیں ہونا رب کی ذات سے۔ ہم چاہ رہے تھے کہ دعا آیت اور جاذب کی بڑی بہن ہونے کے ناطے آپ سے شادی کی بات کی جائے، تو بریرہ بیٹی آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آقا جان شادی؟ ماتھے پہ ٹھنڈے پسینے نمودار ہونے لگے، چہرے کا رنگ زرد ہونے لگا، ہاتھ پاؤں کپ کپانے لگے۔ افتخار جلال کا جلال بھرا چہرہ اس کی آنکھوں میں گھومنے لگا۔ آقا جان نے جب اس کی ہیبت اور خوف کے سمندر میں غوطے کھاتے دیکھا تو فوراً بولے، جاذب کی شادی کر دینی چاہیے اب۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے پر قرار کی سطریں نمودار ہونے لگیں۔ حبیب جمالی صاحب اپنی بات بدل گئے تھے، اب وہ اسے جاذب کی شادی کی طرف متوجہ کر گئے۔ بانو دروازے پہ دستک دیتے ہوئے بولی، کھانا لگ گیا ہے آقا جان؟ جی آپ چلیں، ہم آتے ہیں۔ آقا جان نہایت حلاوت سے بولتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔